وسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون۔ آج ایک عظیم مسئلے پر بات کرنی ہے اور خاص طور پہ اس بات کا تعلق آج کل کی نوجوان نسل سے ہے۔ حالانکہ یہ بات صحیح ہے کہ جس آدمی کی طبیعت کے اندر خباثت بھری ہوتی ہے تو وہ عمر کے جس مقام پر بھی پہنچ جائے اس کے قلب سے خباثت ختم نہیں ہوتی۔ تو بہرحال ایک عجیب مسئلہ آج زمانے میں چل پڑا ہے پیار محبت کا۔ اس تعلق سے لوگ سوال بھی کرتے ہیں اور جواب دینے پر صحیح طریقے سے سمجھتے بھی نہیں ہیں۔ تو بہرحال یہ ایک ایسا حساس موضوع ہے کہ جس کو قرآن و سنت سے اگر دلائل اور برہان کی روشنی میں سمجھا جائے تو امید کی جا سکتی ہے کہ اللہ کے بندے اس بات کو سن کر اس سے بچنے کی حتی المقدور کوشش کریں گے۔ اس سے پہلے کہ بات کو آگے بڑھائیں، ایک بات سمجھ میں نہیں آتی کہ لوگ اس طریقے کا عمل کرنے سے پہلے وہ یہ کیوں نہیں سوچتے کہ ان کی بھی اپنی بہن بیٹی ہے۔ جب آپ کسی کی اوپر نظر ڈالتے ہیں تو اس کو کیسے بھول جاتے ہیں کہ آپ کی بہن پہ بھی کوئی نظر ڈال سکتا ہے۔ آپ کسی کی بیٹی پر نظر ڈالتے ہیں تو آپ یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ کوئی آپ کی بیٹی پہ بھی نظر ڈال سکتا ہے۔ جب آپ کسی کی بیوی کو دیکھتے ہیں تو وہ آپ کیوں سوچتے ہیں نہیں سوچتے ایسا ہی کوئی آپ کی بیوی کو بھی دیکھ سکتا ہے۔ یہ دنیا دوست میرے مرنے کے بعد تو جو ہونا ہے سو ہونا ہے۔ کچھ معاملات اللہ رب العزت نے اتنے سخت رکھے ہیں اس دنیا کے اندر کہ اس دنیا میں ہی اس کا خمیازہ بھگتنا ہے، اس سے بچ کر آدمی جا نہیں سکتا۔ اب قرآن نے دیکھیے کتنی خوبصورت طریقے سے اللہ نے اپنے بندوں کو سمجھایا۔ اس کے بعد بھی اگر بندہ نہ سمجھے اور اس کے بعد بھی بندہ اگر صحیح طریقے پر عمل نہ کرے تو پھر یہی کہنا پڑے گا کہ لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، کہ ہم سے بڑا خسارے میں دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ دیکھیں قرآن نے ایک جگہ پر فرمایا کہ لا تقربوا الزنا انه كان فاحشہ وساء سبیلا، کہ آپ زنا کے قریب بھی نہ جائیں۔ ایک ہوتا ہے زنا کرنا اور ایک ہوتا ہے اس کے قریب جانا۔ اللہ نے کرنا تو بہت دور کی بات کہ آپ کو قریب جانے سے منع کر دیا۔ آپ اندازہ لگائیں کہ قریب جانے سے جب منع کیا ہے تو اللہ کی نظر میں اگر کسی نے زنا کر دیا تو کتنا بڑا گناہ اس نے کر دیا، اور بتایا کہ باقاعدہ یہ انتہائی درجے کا قبیح اور آدمی کو تباہ و برباد کرنے والا راستہ ہے۔ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص زنا کرتا ہے تو یہ اس کے اوپر مقروض ہے، آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں اس کے گھر میں کسی کے ساتھ میں زنا کیا جائے گا، اس کی بیٹی کے ساتھ میں، اس کی بہن کے ساتھ میں، کچھ نہیں تو اس کی دیوار گھر کے سائے میں لوگ زنا کریں گے۔ اس کے باوجود بھی لوگ اس طریقے کا عمل کرتے ہیں۔ پھر قرآن نے سورہ نور کے اندر ایک جگہ پر فرمایا کہ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم۔ اب بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو پیار کیا جاتا ہے شادی سے پہلے، ہم کو ارینج میرج سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، لو میرج کرنا ہے تو شادی سے پہلے پیار محبت کرتے ہیں، اور وہ کہتے بھی ہیں کہ بھائی ہم نے جو پیار محبت کیا ہے ہمارا دل سچا ہے اور ہم سچی محبت کرتے ہیں۔ اللہ کے بندو، جس محبت کی اللہ نے تمہیں اجازت نہیں دی، تم لاکھ سچائی پیش کرو، لاکھ قربانی پیش کرو، وہ سچی ہو نہیں سکتی۔ جس چیز کی بنیاد پر اللہ نے حرام کا فیصلہ کر دیا ہو، جس چیز کی بنیاد پر اللہ کے رسول نے لعنت بھیجی ہو، جس چیز پر فرشتے لعنت بھیجتے ہو، آپ یہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم تو سچے دل سے محبت کرتے ہیں اور اسی سے شادی کرنا چاہتے ہیں اور شادی سے پہلے محبت کر لیں گے تو اس کا مزاج کو ہم سمجھ لیں گے۔ بھائی آج جو سورج نکلتا ہے کل کے دن کے سورج کا پتہ نہیں وہ کتنی تپش لے کر آئے گا آپ کے سامنے۔ تو آج اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ آج ہم نے اس کو پہچان لیا، اس کو پرکھ لیا، ہم ایک دوسرے کو سمجھ لیں گے اور کل اس کے بعد میں ہم شادی کریں گے، کیا پتا جب شادی کا مقام یا شادی کا نمبر آئے اس وقت تک دلوں کے اندر اتنی دوریاں اور دونوں کے مزاج اتنے خراب نکلے کہ آپ فیصلہ کریں کہ ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ میں نہیں رہنا ہے۔ تو یہ جو وقت آپ نے گزارا یہ علم غیب کا معاملہ ہو گیا۔ اللہ نے کہا من کل شیء خلقنا زوجین لعلکم تذکرون۔ جب اللہ نے آپ کا جوڑا پیدا کیا ہے، اللہ نے آپ کے لیے جوڑا مقرر کیا ہوا ہے، تو آپ اپنی طرف سے کیوں تلاش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ پیار ہوتا نہیں ہے، پیار ہو جاتا ہے۔ یہ عجیب جہالت والی بات ہے، یہ مومن کی بات نہیں ہے، یہ منافق سے بھی بدتر لوگوں کی بات ہے کہ یہ ان کا معاملہ تو منافق کی جماعت کے ساتھ میں بھی نہیں ہے کہ پیار ہوتا نہیں ہے، پیار کرتے نہیں ہے، پیار ہو جاتا ہے۔ اللہ کے بندے یہ کیوں ہوتا ہے؟ آپ دیکھتے ہو تبھی ہوتا ہے، اگر آپ نہ دیکھو۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے جو پہلے میں نے بتایا کہ لا تقربوا الزنا، کہ زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، جب آپ اس کے قریب نہیں جاؤ گے تو آپ زنا نہیں کرو گے۔ اور اللہ نے فرمایا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، اپنی نظروں کو نیچے رکھو، اپنی نظروں کو نیچے رکھو۔ تو نظروں کو نیچے رکھنا اس بات کی علامت ہے، اللہ رب العزت نے آپ کو حکم دے دیا کہ آپ نظروں کو نیچے رکھیں تاکہ آپ کی نظریں محفوظ ہو۔ جب آپ کی نظریں نیچے ہوں گی آپ کسی کو دیکھیں گے نہیں، جب آپ کسی کو دیکھیں گے نہیں تو ظاہر سی بات ہے آپ کے ساتھ میں یہ پیار محبت ہوتی نہیں، ہو جاتا ہے، یہ جملہ آپ کہیں گے۔
آپ دیکھتے ہیں، پسند کرتے ہیں، تبھی پھر شیطان آپ کے دل دماغ کے اوپر حاوی ہوتا ہے اور آپ کو ایسے برے اعمال کی طرف آمادہ کرتا ہے۔ اور ایک بات اچھی طریقے سے جان لیں کہ اگر آپ برا کریں گے تو آپ کے ساتھ میں برا ہوگا۔ آپ یہ سوچ لیں کہ الخبیثات للخبیثین، کہ اللہ رب العزت نے پاک لوگوں کے لیے پاک عورتوں کو پیدا کیا ہے اور خبیث لوگوں کے لیے خبیث عورتوں کو پیدا کیا، یعنی کہ اگر آپ کا کردار بد ہے، بد کردار آپ ہیں، زانی آپ ہیں، بد نظری میں ملوث ہیں، لوگوں کو دیکھنا اور بے حیا عورتوں کو دیکھنا، بے پردہ عورتوں کو دیکھنا، برقع والیوں کو بھی دیکھنا، ہر کسی کو دیکھنا، یہ سمجھ لیں کہ جس کے ساتھ میں آپ کا نکاح ہونے والا ہے وہ بھی لوگوں کی نظروں کی اس طریقے کی شکار ہو رہی ہے۔ اور جب آپ کا کردار اتنا برا ہے تو آپ کے لیے اللہ رب العزت اچھے کردار والی کے فیصلے نہیں کرے گا۔ اس لیے یہ سوچنا کہ محبت ہوتی نہیں ہے، یہ ہو جاتی ہے، کرتے نہیں ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں شیطان اور قرآن کے خلاف ہے۔ قرآن نے ان سب چیزوں کو حرام قرار دیا ہے، تو یہ محبت شادی سے پہلے یہ حرام ہے۔ آپ چاہے کتنی اس کے لیے قرآن کی قسمیں کھا لیں، اللہ کی قسمیں کھا لیں، جب یہ عمل کے لیے اللہ نے آپ کو منع کر دیا تو پھر یہ محبت سچی کیسے ہو سکتی ہے؟ جس عمل کے کرنے سے اللہ رب العزت نے آپ کو نگاہوں کی حفاظت کرنے کا فیصلہ کیا، یقل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، اپنی نظروں کو نیچے کریں۔ جب آپ اپنی نظروں کو نیچے کریں گے تو آپ کی شرمگاہ بھی محفوظ ہوں گی، آپ کا کردار بھی محفوظ ہوگا، آپ اس فتنے سے ویسے ہی بچے ہوئے ہوں گے۔ لیکن اگر آپ اسی طریقے سے بد نظری میں ملوث رہے تو یہ بد نظری آگے آپ کو جو ہے زنا کا دروازہ آپ کے لیے کھول دیتا ہے۔ یہ محبت وحبت نہیں ہوتی ہے، یہ سارے کے سارے جو ہے زنا کے دروازے۔ آدمی زبان سے زنا کرتا ہے، مزے لے کر اپنی گرل فرینڈ کی باتیں اپنے دوستوں سے شیئر کرتا ہے، اور آنکھوں سے دیکھتا ہے، آنکھوں کا زنا ہوتا ہے، کانوں سے سنتا ہے، کانوں سے اپنے دوسروں کی باتوں کو اپنے کانوں سے سننا، اپنی باتوں کو دوسروں کے کانوں میں ڈالنا، یہ سارے کے سارے زنا کے درجات ہیں۔ ایسا نہیں کہ صرف وہ زنا الزانی تو وہ زانی فجلدوا کل واحد منہما مئة جلدہ، کہ 100 کوڑے مارے جائیں۔ وہ تمام چیزوں کو تو آدمی تب پہنچتا ہے جب ان تمام مرحلوں سے پار ہوتا ہے۔ جب آپ دیکھیں گے تب آپ کی بات آگے بڑھے گی، پھر اس کے بعد میں آپ کے ربط قائم ہوں گے، پھر میل ملاپ قائم ہوگا، پھر تعلقات بڑھیں گے، پھر شیطان دیکھتا ہے کہ اب پوری طریقے سے میں ان پر حاوی ہو چکا ہوں، پھر وہ زنا پر آمادہ کرتا ہے۔ پھر آپ کہتے ہیں کہ کیا ہے، ابھی تو ہم پڑھ رہے ہیں، کالج کا ٹائم ہے، ہم کو شادی تو کر نہیں ہے، کہ آپ کو مجھ پر بھروسہ نہیں ہے، وہ بھی بھروسے پر آمادہ، آپ بھی بھروسے پر آمادہ۔ دراصل اس کے بھی دل کے اندر شیطانی حیرت انگیز ولولے بھڑک رہے ہوتے ہیں، وہ بھی اپنی خواہش کی تکمیل چاہتی ہے، آپ بھی اپنی خواہش کی تکمیل چاہتے ہیں، وہاں پر بھی نکاح کی بات کر کے ایک دوسرے کو دھوکہ دیتے ہیں۔ وہ بھی جانتی ہے کہ آپ اس سے نکاح نہیں کرنے والے، آپ بھی جانتے ہیں کہ آپ کے گھر والوں کی مرضی کے بغیر آپ کا نکاح نہیں ہو سکتا۔ تب یہ اس طریقے کے دروازے کھل دیں۔ اگر آپ نے اپنی نظروں کی حفاظت کر لی، اپنے آپ کو بچا لیا، تو اس مقام تک، اس انتہا تک آپ پہنچیں گے ہی نہیں۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ رب العزت نے یہ پیغام دیا کہ قل للمؤمنین، اے محمد اپنے اللہ کے بندوں سے کہہ دو کہ اپنی نظروں کو نیچے رکھیں، وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ، کیوں؟ اس لیے کہ یہ تمہارے تزکیے کے لیے ہے۔ یہاں اس آیت میں یہ جو دوسرا جملہ ہے، یہ تمہارے تزکیے کے لیے، تمہارے قلب کو پاک کرنے کے لیے۔ جب آپ دیکھیں گے نہیں تو آپ کے دل کے اندر غلاظت نہیں آئے گی۔ جب آپ بدنظری کے شکار نہیں ہوں گے تو آپ کے دل کے اندر یہ سیکس اور شہوت کی باتیں نہیں آئیں گی۔ تو جب آپ نے اپنے آپ کو ان چیزوں سے بچا لیا تو سیکس بھی نہیں پیدا ہوگا، شہوت بھی نہیں پیدا ہوگی، اور آپ زنا کے مقام تک نہیں پہنچ سکتے۔ تو اس طریقے کی باتیں کرنا کہ محبت ہو جاتی ہے، دراصل یہ مومن کی بات نہیں ہے، یہ منافقین سے بھی بدتر قسم کے جو لوگ ہیں ان کا یہ عمل اور کردار ہے۔ اور آپ اس طریقے کا عمل کرتے ہیں تو یاد رکھیے آپ کی بہن بیٹی کے ساتھ میں بھی اس طریقے کا عمل ہو سکتا ہے۔ تنبیہ کے لیے اور سدن الباب کے لیے اللہ رب العزت کے ہم حالات کو بیان کرتے ہیں کہ جہنم کے ہولناکیاں، قبر کے ہولناکیاں، یہ تمام چیزوں پر پتہ نہیں مسلمانوں کا کس درجے کا ایمان ہے۔ اگر صحیح طریقے کا ایمان ہوتا تو غالباً ایسے اعمال بد میں ملوث نہ ہوتے۔ بس اتنا کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ کسی کو دیکھ رہے ہیں تو یہ سوچو کہ تمہاری بہن کو بھی کوئی دیکھ رہا ہے۔ اگر آپ کسی کو چاہ رہے ہیں تو ممکن کہ تمہاری بہن کو بھی کوئی چاہ رہا ہے۔ اگر آپ کسی کے ساتھ میں کچھ کرنے کی سوچ رہے ہیں تو تمہاری بہن بیٹی کے ساتھ میں بھی اس قسم کی حرکت کرنے کی کوئی سوچ رہا ہے۔ اگر آپ کو معلوم ہو جائے کہ آپ کی بہن نے کسی کے ساتھ میں منہ کلا کیا، آپ کو پتہ ہو جائے کہ آپ کی بیٹی نے کسی کے ساتھ میں زنا کر لیا، تو اس وقت آپ کے دل پہ کیا بیتے گی؟ یہی سوچے کہ آپ کا یہ عمل بھی کسی کے باپ کو اور کسی کی ماں کو ایسی تکلیف دینے کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ اور اس کے بعد میں جب کوئی کام قرآن کے خلاف کیا جاتا ہے تو پھر وہاں پر اللہ کی رحمت بھی جوش میں آتی ہے، اور پھر وہ رحمت غضب کا روپ اختیار کرتی ہے، اور ہمارے لیے پھر بہت ہی خطرناک فیصلے اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں۔ اس لیے اللہ کے غضب سے اپنے آپ کو بچائے، اللہ کی پکڑ سے اپنے آپ کو بچائے۔ زندگی بڑی محدود سی ہے، بڑی مختصر سی ہے، جو زندگی اللہ نے دی ہے قرآن و سنت پر عمل کرنے کی کوشش کرے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو ایسے برے اعمال سے اور ایسی بدنظری سے ہم تمام لوگوں کو شیطان کے شر سے حفاظت فرمائے۔ واخر دعوانا الحمدللہ۔